تو ہمیں ابھی بھی قرارداد مقاصد ہم نے رکھی ہوئی ہے. نو لا ان پاکستان could be repugnant to the Quran and Sunnah. well that's a good word to write. good statement. یہ ایک مفت کی پرمپرا نکالی ہوئی ہے کہ جو فور فادرز نے لکھ دیا بس اس کو ہم نے سجدے کرتے رہنا ہے. قومی ترانہ یاد نہیں کرتی اسکول میں؟ پاک سرزمین شاد باد پڑھتی ہے نا جی. ہاں، اس سے زیادہ ضروری ترانہ اوپر نہیں لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں، وہ کیوں نہیں پڑھا؟ نبی اسلام نے آیتیں سنائی ہیں کہ ہاں یار اسی طرح مرے ہیں، جہالت کی موت مرے ہیں، تیرے دادا بھی تیرے باپ بھی، تو نہ مرنا. اسی لیے تو ہاؤس وائف کا ٹائٹل ہے نا، پاکستانی آنٹی ہاؤس وائف ہوں میں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ میں لوگوں کا ذمہ لینے والی عورت نہیں ہوں. بس 2 بچے 3 بچے 4 بس، وہ بھی کیا نان نفقہ. You can also choose not to be the future of Muslim Ummah and just become another cultural Pakistani ladki. Yeah, okay. Then you are the future of destruction of Pakistan as well. کہ میں سنتی ہوں مسلسل فلسطین یا مختلف ممالک کے بارے میں کہ فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ کہ ایسا ہوا کیوں؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حال میں امت کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے نا، تو پھر فلسطین یا ہم سب اس حال میں پہنچے کیوں؟ مطلب ہم نے کیا غلطیاں کی یا ہماری جو زوال کی وجوہات تھی وہ کیا ہیں؟ اور کہ جس کو ہم وہن ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز آئی ہے ہمارے اندر. وہن کی پتہ ہے آپ کو؟ وہن کا پتہ ہے، لیکن وہن کیوں شروع ہوا پھر؟ وہن فطرت ہمارے اس دنیا کی فطرت ہے. وہن پریزنٹ کرتی ہے دنیا اور یہ کرۂ ارض. دس واز اے بگر ٹیسٹ جس میں ہم فیل ہو رہے ہیں. پھر ماں باپ نے نہیں روکا اپنے بچوں کو وہن سے، خود گھٹی میں پلایا وہن. تو پھر اس کو نکالیں کیسے اپنے اندر سے؟ اپنے بچوں کو وہن فری ادویات پلائیں، وہن فری کھانا کھلائیں، وہن فری تربیت کرائیں. اوکے. اور سر ایک یہ سوال تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، میں نے بہت جگہ لفظ سنے، تو اس اعلاء کلمت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یا نظام کیا ایسی چیز اس دنیا میں نافذ ہوگی جو کہیں گے کہ ہاں اب اللہ کا نظام قائم ہو گیا ہے؟ جب کوئی بھی اصول انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ چارٹر میں لکھا جائے گا اور وہ اصول اللہ کے کتاب سے ڈائریکٹلی اور نبی اسلام کی سیرت سے ڈائریکٹلی کوئنسائڈ کرے گا ان ٹرمز آف دا فلسفی آف دا آیا. فلسفی آف دا آیا کا مطلب ہے نا پوری کتاب کی روح اس آیت کے اندر ہو، اس اصول کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس آیت میں ایک بریکٹ میں دیکھ لیا تو وہ ایز از اتار لے. نہیں، دا بگر پرپز آف دا بک پوری طریقے روح پوری کی پوری آئے گی اس. تو ہمیں ابھی بھی قرارداد مقاصد ہم نے رکھی ہوئی ہے. نو لا ان پاکستان could be repugnant to the Quran and Sunnah. well that's a good word to write. good statement. repugnant to the philosophy of the Quran یہ لکھنا ضروری تھا. and or any verse of the Quran یہ بھی لکھنا تھا نا، وہ انکل نے لکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فلسفی آف دا قرآن کیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں. بچوں کا بھی آئی کیو بڑھتا، بابوں کا بھی آئی کیو بڑھتا، مگر نہیں، وہ سپرسٹیشس انکلز نے، وہ تعویذ گنڈوں والے انکلز نے، وہ پیر فقیر والے انکلز نے اس وقت ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے تھے. جنہوں نے بھی یہ محکمے پکڑے تھے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی انٹلیکچولی مسلم نہیں تھا، وہ سارے کے سارے سپرسٹیشسلی مسلم تھے. انہوں نے پھر یہ جملہ کافی سمجھا کہ no law in Pakistan would be repugnant to the book of Quran and Sunnah. Okay, well, what about the philosophy of the Quran and Sunnah? Why did Prophet do whatever he did? Why did he do whatever he did? Now, we don't even talk about this. That's called the establishment of Islam and the purpose of a Muslim. That's ironically a minority of intellectuals who actually think that this is the purpose. Majority of the Muslims don't even think this is the purpose anymore. So why would I think کہ پاکستان بنانے والے مسلمانوں کے پاس وہ مائنورٹی تھی جو انٹلیکچوئل ایکومن رکھتی تھی؟ نہیں رکھتی تھی نا، ماننا پڑے گا، نہیں رکھتی تھی. ورنہ یہ لکھتے تھے قرارداد مقاصد میں، وہ they would have been a lot more specific. They went abstract at the most important document. اتنا specific document ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کا ہے. ان کے آئی کیو کیوں تھے؟ 1776 میں اتنا آئی کیو تھا جارج واشنگٹن کا؟ ریئلی
and all of those forefathers of America, اتنے اسپیسیفسٹی کے ساتھ انہوں نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھ دیا. اور ہمارا دیکھیں اتنا ایبسٹریکٹ ڈاکیومنٹ, کوئی بھی جو مرضی نکال لے اس میں سے, مطلب بارنم اسٹیٹمنٹس اوور بارنم اسٹیٹمنٹس. تو نہیں لگتا بیٹا, ہمارا کام تھا کہ قرارداد مقاصد کو ریفائن کریں, ایسی ایک نسل پیدا کریں جو کہے کہ ٹھیک ہے یار قرارداد مقاصد ٹھیک ہے, اوکے وی ریسپیکٹ دیٹ بٹ وی نیڈ ٹو امپروو اٹ. اللہ کا حکم تو نہیں ہے نا, اللہ کی قرآن کی آیتیں تو نہیں ہے قرارداد مقاصد, کسی بابا جی نے لکھی ہے, کوئی بات نہیں, ویل امپروو اٹ. کوئی حدیث تو نہیں لکھی ہوئی, آیت تو نہیں لکھی ہوئی, اس میں ایک ڈیکلریشن ہے, ویل ہیو ٹو امپروو اٹ. یہ ایک مفت کی پرمپرا نکالی ہوئی ہے کہ جو فور فادرز نے لکھ دیا بس اس کو ہم نے سجدے کرتے رہنا. فور فادرز نے اگر کوئی نبی نہیں تھے ہمارے فور فادرز تو پھر ٹھیک ہے اس کو امپروو کریں گے ہم. ایک بندہ بھی نہیں آج تک مسلمان پاکستان میں اٹھ رہا کہ بھائی قرارداد مقاصد کو ریسیٹ کرتے ہیں, لیٹس امپروو آن اٹ, دیر آر سم کریٹیکل مسٹیکس ان دیر, دیر از نو اسپیسیفسٹی, وی ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک. اور ایون اف یو وانٹ ٹو گو ایبسٹریکٹ, یوز دا رائٹ ٹرمینالوجی ہیئر. repugnant to the philosophy of Islam, یہ کیوں نہیں لکھا؟ The philosophy which is eminent by the actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, یہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یہ نہیں لکھا ہوا نا. قرآن کا مطلب تو قادیانی بھی قرآن سے نکالتے اپنے قادیانیزم بھی. میں کیسے ایسے تو نہیں میں جنرل لیتا repugnant to the Quran and Sunnah. سوچیں نا صحیح. We wanted that I want that debate کہ ہاں what is the philosophy, مگر ایٹ لیسٹ لکھو تو صحیح کراتا تھا مقاصد میں. ہر کوئی آتا کانسٹیٹیوشن رینیو کرتا ہے, فالوور ہے نا, دونے آئے ہیں. ایوب خان نے جی کانسٹیٹیوشن نکالا, وہ قرارداد مقاصد پہ تو نظر ڈال لیتا. خیر وہ جیکی کینیڈی سے فارغ ہوتا تب نا, اس کو تو امریکہ کے صدر کی بیوی آپ کو کے ساتھ محفلیں اور مجلسیں کرنی تھی یہاں پہ, اس کو کوئی اور ہی شوق تھے. ایوب خان تو ایک بالکل ہی ایک شیخ رشید ٹائپ ہی آدمی تھا. اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہ بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن رینیو کر, یار تو قرارداد مقاصد ہی کھول دے, تو بہت بڑا وہ اپنے آپ کو وہ بنا رہا لیڈر. Why are you not asking the bigger question? چھوٹا ہی سوچو گے. مطلب حضرت جبرائیل نے تو نہیں لکھی قرارداد مقاصد, کیوں نہیں اس کو ہم اسپیسیفک کر سکتے؟ کریں نا. نہیں, but no one's going to ask this question. Okay. Well, that can be a debate. کہ okay, Sahil Adeem, well, if you think philosophy of Islam is X and we think philosophy of Islam is Y, then what's going to happen? Okay, well, that's a good debate to happen. But the world is not even there. The philosophy of Quran and the philosophy of Sira. یہ تو لفظ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا ادھر. سو یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا. بہرحال یہ تو میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی دے رہا ہوں نا, پاکستان کی کیس اسٹڈی دے رہا ہوں. سو کیا نام تھا آپ کا؟ نوال. سو یو انڈرسٹینڈ مائی ڈرفٹ, سمجھ آ رہی میری بات؟ جی ہاں. تو ریئل بڑے پرابلم سالو کریں, قرارداد مقاصد کو سالو کرنا بڑا پرابلم سالو کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے 1-1 روپے کی باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سارے. آرٹیکل 2B میں یہ لکھ دیا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا آپ نے؟ کتنی عمر ہوگی نوال آپ کی؟ 19 سال. ہاں 19 سال میں تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا. قومی ترانہ یاد نہیں کرتی اسکول میں؟ پاک سرزمین شاد باد پڑھتی ہے نا؟ جی ہاں, اس سے زیادہ ضروری ترانہ اوپر نہیں لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں, وہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہر بندہ 2 نمبر کر کے اسی کے پاس آ رہا ہے. میں I'm pretty sure 99.9% Pakistanis have never even read the Constitution of Pakistan. بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو آپ کو آئی کیو سمجھ آئے گا, پاکستانیوں کا آئی کیو کیا تھا, ہمارے داداؤں کا آئی کیو کیا تھا. داداؤں نے لکھا ہے نا. جی کیا سو جس نے سیرا پڑھی ہو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھتا ہے, طوطے اڑ جاتے ہیں اس کہ سیرا میں یہ مطلب کیا ہوا ہے, یہ کون سی قوم تھی؟ ہینڈلرز کہتے ہیں اس کو, ہینڈلرز, اپنے اپنے ہینڈلز ڈالے ہوئے سب نے. ناقابل دستانگیزی پولیس کون؟ فیڈرل کے جتنے بھی, یہ صدر پاکستان, گورنر سندھ, گورنر پنجاب, گورنر دس کے پی کے, کیا ہے؟ ناقابل دستانگیزی پولیس نہیں پکڑ سکتی اس کو. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. یہ ہے نوال, یہ ان بابوں کو مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں میں. مگر ان کے مرنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب ان سے اگلی نسل ان کو امپروو کرنے کی ٹھان رہی ہوگی, ان کی غلطیوں کو مان رہی ہوگی.
اگر یہ کہیں ہاں نہیں جو انکل نے لکھا ہے یہ کوئی دام تو نہیں تھے، تو ابو جہل والا آرگیومنٹ ہے نا، جو نبی اسلام سے کہہ رہا تھا نا میرے دادا بیوقوف تھے، میرے باپ کو کچھ نہیں پتا تھا. ہاں نبی اسلام نے کہا ہاں نہیں پتا تھا، تیرے دادا بیوقوف ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ان کی مثال گدھوں والی ہے، ان کی مثال جانوروں والی ہے. نبی اسلام نے آیتیں سنائی ہیں کہ ہاں یار اسی طرح مرے ہیں، جہالت کی موت مرے ہیں تیرے دادا بھی تیرے باپ بھی، تو نہ مرنا. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا. وہ کون آدمی تھا؟ آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں نوال، فائنڈ آؤٹ دا نیم آف دیٹ گائے جس نے یہ شک ڈلوائی ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے. ٹھیک ہے سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں مطلب نہ ہم ابھی تک میں 19 سال کی ہوں، نہ میں دین کے قابل ہوں اور نہ ہی میں کسی دنیا کے قابل ہوں. مطلب گھر میں بھی میں ہوں مسلمان گھرانے سے، لیکن نہ میں نے ابھی تک سیرت پڑھی ہے، نہ مجھے قرآن پہ عبور ہے، کچھ بھی نہیں. اب میں در سے ایون میرے اماں پاپا نے مجھے اسکول میں نہیں ڈالا اور مجھے مدرسے میں پڑھایا کہ نظام صحیح نہیں ہے اور وغیرہ. لیکن مدرسے میں 3 سال ہو گئے میں نے مطلب ہم اب جو خود پڑھا ہوا ہے، ساتھ والی جو لڑکیاں ان کو صحابہ کے نام بھی پوری طرح نہیں آتے اور سیرت تو پڑھائی نہیں جاتی. تو مطلب کیسے ٹھیک ہوگا یہ رخ، کیسے ٹھیک ہوگا، کہاں کب ہم سیدھی طرف چلیں گے؟ ایک نوال چاہیے مجھے جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتابیں شروع کر دے، اور کتابیں نہیں شروع کر رہے تھے، پڑھ کے کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد وہ اس کے لوگوں کی ذمہ داری لینا شروع کر دے کہ آئی ٹیک کیئر آف. جیسے نہیں کیا عبدو ستار کی بیوی کا نام عبد بلقیس تھی، بلقیس نے 25,000 بچیوں کا ذمہ لے لیا نا، بچوں کا. ٹھیک ہے آپ 25 کا ذمہ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 25 لاکھ انسان دے دے گا. 25 لوگوں کو میں بچاؤں گی اس جہالت سے، اور ہاتھ سے پکڑ کے جہالت سے نکالیں. اس کو کلسٹر کہتے ہیں، کلسٹر بنائیں. اڈاپٹ کرتے ہیں نا اس طرح بچے کو، اس طریقے سے آپ نے بڑوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. مسلمان بڑوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. جب میں خود ہی نہیں بچی ہوئی تو پھر میں دوسروں کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ آپ ایک دو لوگوں کا ذمہ لو میرے بچہ، خدا کی قسم لوگوں کا ذمہ لو گے، پاور مجبوراً لینی پڑے گی آپ کو، علم مجبوراً حاصل کرنا پڑے گا. لوگوں کا ذمہ ہی نہیں لے رہی آپ. نام لکھی ہوں لوگوں کے، میں نے ان کا ذمہ لینا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں آپ کو. علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، اسکل بھی حاصل کرنی پڑے گی. ایسے تو نہیں ذمہ پورا ہوگا نا پھر. سمجھے؟ اپنی اپنی کھیلتے رہو گے تو اسکل بھی چھوٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. دماغ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے زیادہ اسکل لینی ہو، کیوں لے گا؟ جو انرجی جنریٹ ہی نہیں ہوگی، موٹیویشن آئے گی نہیں. اسی لیے تو ہاؤس وائف کا ٹائٹل ہے نا، پاکستانی آنٹی ہاؤس وائف ہوں. میں کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف ہوں. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ میں لوگوں کا ذمہ لینے والی عورت نہیں ہوں. بس 2 بچے 3 بچے 4، بس وہ بھی کیا نان نفقہ، کپڑے بدلوا دیے، باہر جا رہی ہے، پارک جا رہی ہے، میک ڈونلڈ جانا ہے. یہ کام ہاؤس وائف کا یہ مطلب ہے. میں جب کہتا ہوں نا، سنتا ہوں نا، تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میم میں ہاؤس وائف ہوں. اس کا میں ایک سیلفش عورت ہوں، میں صرف 2 بچوں کا ذمہ لوں گی، باقی کی دنیا بھاڑ میں گئی میری طرف سے. یہ مطلب آواز آتا ہے مجھے. میں ایک ساس کو پچھاڑنے دنیا میں آئی ہوں. میں ایک آدمی کو پوری طریقے سے کیسے ڈورے ڈالے جاتے ہیں، ساری عمر میرا وفادار رہے. میری زندگی کا مقصد یہ ہے. بریکٹ ہاؤس وائف. آپ نے بھی اگر یہی کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسلام کھیلنا بند کریں نا. پھر اسلام میں آنا ہے، شاباش بیٹا. ہزاروں نہیں لاکھوں، لاکھوں نہیں کروڑوں، کروڑوں نہیں اربوں، اربوں نہیں نسلوں، نسلوں نہیں قیامت تک. اسکوپ دیکھیں آپ کا، ورٹیکل اور ہارزونٹل دونوں بتا دیا. آپ صرف اپنے سے علاوہ لوگوں کا ذمہ لیں گی، لوگ بتائیں گے کہ نواز یہ والا سوال ہے، کتاب کھولنی پڑے گی جواب کے لیے. ایسے نہیں کام ہوگا بیٹا. جب تک آؤٹ باؤنڈ نہیں ہوں گی کام نہیں ہوگا. اسی عمر میں بتا رہا ہوں بیٹا 19 سال بھی لیٹ ہو گئی آپ. لوگوں کا ذمہ لو. چھوٹے بہن بھائی ہیں جی ہاں، تو اللہ نے آپ کو گھر میں ٹریننگ کیمپ دیا ہوا ہے کہ کیسے لوگوں بچوں سے لوگوں سے ایمپتھائز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انسان کے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں پہ اثر کیسے ڈالتے، انفلوئنس کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. سمجھیے بات. اور سر انٹلیکچوئل وارفیئر کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے؟ یہی ہے نا بیٹا، یہی ہے انٹلیکچوئل وارفیئر. جب کروڑوں کی باتیں آ گئی نا، لاکھوں کی باتیں کریں گے آپ، تو انٹلیکچوئل وارفیئر میں بغیر انٹلیکچوئل ایڈاپشن کے آپ کروڑوں نہیں اڈاپٹ کر سکتی، لاکھوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں. سمجھے؟ اموشنل، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوتے دنیا کے، اموشنل باتیں کرتے ہیں، اموشنز کو ہوا دیتے ہیں. موٹیویٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نا آپ کے ایپینیفرین فلو کروا دیے، آپ کے آکسیٹوسن فلو کروا دیے. بس انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے؟
کہ بعد میں کیمیکلز بعد میں آئیں گے، پہلے میں تمہارے دماغ کو اس لاجیکل ارے کے اندر لے کے آؤں تاکہ تم کوشچن کر سکو، رائٹ کوشچن پوچھواؤ لوگوں سے. Well, you need to make people ask the right questions, not give the right answers. Okay? That's intellectualism. وہ استاد 2 نمبر ہے جو صحیح جواب بتوا رہا ہے آپ کو، رٹوا رہا ہے آپ کو. اوکے، اصلی ٹیچر کون ہے؟ جو صحیح سوال پوچھوا رہا ہے آپ کے دماغ سے. یہ 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں انسان بچہ پوچھنا شروع کرتا ہے. یا آپ چھوٹے بہن بھائیوں پہ ٹرائی شروع کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، پریکٹس اور پرفیکٹ کریں اس کو، اس کے بعد بڑے سرکل پکڑیں. اوکے، آپ اس طرح کے سیشن میں پائی گئی ہیں. اس وقت آپ بھی یوٹیوب پہ ٹام کروز کی فلم دیکھ سکتی تھی. آپ اس وقت رات کے 12 بجے سمپل آرگیومنٹ کا سیشن لے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے اندر کیمسٹری آگ لگی ہوئی ہے آپ کی، جو بڑا کام کرنا ہے میں نے. تکے نہیں لگتے ہیں اللہ کے یہاں، تکے نہیں ہیں. اس سیشن میں کیوں پائے گئی ہیں آپ؟ 19 سال کی لڑکی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا واقعہ ہے میرے لیے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. آپ جیسی بچیوں سے وجہ سے میں اگلے دن کی انرجی لیتا ہوں کہ ہاں یار اگلے دن ایک اور بچی اس طرح کی آ جائے گی. یو آر دا فیوچر آف مسلم امہ. You can be if you choose to be. You can also choose not to be the future of Muslim Ummah and just become another cultural Pakistani ladki. Yeah, okay. Then you are the future of destruction of Pakistan as well. You can also choose not even to be at that level. اور صرف ایک اپنے خاندان میں ایک خوبصورت بچی، خوبصورت لڑکی، اچھا شوہر، ہینڈسم شوہر، اچھے پیسے، بڑی گاڑی. You can also choose that. It's up to you now. کس ایرے کے اندر اپنے آپ کو پلیس کریں گے میرے بیٹا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹا نہ سوچ لینا. بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بڑے دشمن سے لڑائی کرتا ہے. چھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے دشمنوں سے لڑائی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑے اور چھوٹے کی پہچان نہیں ہے اللہ کے ہاں بھی اور کامن سینس کے ہاں بھی. بڑا آدمی چاہے جو بیٹا سن لو، چھوٹی عمر کی بھی ہو اور چھوٹے سائز کی بھی ہو نا، تب بھی بڑے دشمن سے لڑائی کر کے بڑی ہو جاؤ گی. اوکے، اور بڑے سے 8 فٹ لمبی بھی ہو جاؤ، ارب پتی بھی بن جاؤ، مگر دشمن چھوٹے رکھے ہوئے ہیں تو آپ چھوٹی عورت ہیں آپ. اوکے، چاہے 80 سال کی ہو جائیں آپ چھوٹی عورت ہے. آپ نے دشمن چھوٹے رکھے ہوئے. دشمن کون ہے؟ دشمن سب سے بڑا دشمن ابلیس. پکڑو، دیکھو اس نے کہاں پہ نفسیات پہ اثر کیا، وہاں پہ جا کے پکڑو لوگوں کو. At 19 you should know this. Okay, you cannot play low now. سر لیکن ہمارے اساتذہ کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی میں حدیث پڑھی ہوتی ہوں اور اس میں جو ایک حدیث ہے کہ جو مومن جو ہے وہ دوسرے بھائی کا جسم کی طرح ایک جگہ درد ہوتی ہے تو اس کو بھی درد ہوتی ہے. تو لیکن جب ہم اس طرح اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، جیسے مسلم امہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جیسے افغانستان تھا اب تو بہتر ہو گیا، لیکن نہیں مطلب ہمارے طرف نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ادھر، ہماری حکومت اجازت نہیں دیتی، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ ہاتھ پاؤں ماریں اور گھسیں ہر جگہ. اور جیسے ہماری ٹیچرز ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب آپ کو اپنا کرنا چاہیے، آپ خود برائی سے روکیں اور اپنے قریبیوں کو روکیں. تو میں جب یہ کہتی ہوں کہ مطلب اگر ہم نظام باطل کا اگر اس کو توڑنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے تو obviously ہم اس کا حصہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں شمار کرے گا اگر ہم حق کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو کہتی ہیں کہ نہیں، اگر آپ خود کو روکتے ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں. لو اسٹینڈرڈ کے لوگ نے مروایا پوری قوم کو، بس یہ بھی کر لو بڑی بات ہے، یہ بھی کر لو بڑی بات ہے. یہ لو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے، میک شیور یو آر اوے فرام دیم. they are the real midgets of philosophy. Okay, real midgets. یہ ہے فلسفے کے بونے.